والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. صلوات بر محمد و آل محمد. آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے سید ناظم حسین مرحوم ابن سید ظہیر حسین مرحوم کی روح کو ایصال فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ. چھوٹا کرو تو نہیں آگے پیچھے. صلوات بر محمد و آل محمد. تو اس میں سے کوئی خاص لوگ نہیں دکھ رہے ہیں جو اس دن پرسوں شیخ پورہ میں تھے. تو وہاں یہ طے ہوا تھا کہ گدائیں آئیے پورا کیا جائے گا، لیکن جو لوگ کہہ رہے تھے جی 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 وہ سب غائب ہیں. سمجھے؟ اب تو اس کو چھیڑنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. ہاں صلوات بر محمد و آل. لیکن دیکھیے ایک چیز جو ہے یہ ابھی اتفاقاً میں ایک کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا تو اس کتاب میں اتفاقاً ایک حدیث دکھ گئی. تو کتاب تو بند ہو گئی ہے لیکن میں نے اس کو جلدی سے کاپی کر کے اپنے گھر والے گروپ پہ ڈال دیا تھا. تو وہ اگر مل جائے اس میں تو میں آپ کو سناتا ہوں. صاحب کیا غضب کی روایت ہے اور ہمارا دین ہم سے کیا چاہتا ہے. سب سے اہم چیز یہ ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. تحف العقول حدیث کی کتاب ہے، اس کے سے نقل کیا انہوں نے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیغمبر نے فرمایا خصلتان لیس فوقہما من البر شیء. دو خصلتیں ایسی ہیں انسان کے اندر کہ جس سے بڑھ کے کوئی نیکی نہیں ہے. دو عادت، دو خصلت انسان کے اندر ایسی ہے کہ جس سے بڑھ کے کوئی نیکی نہیں ہو سکتی. نمبر ایک الایمان باللہ. ظاہر بات ہے کہ بغیر اس کے کچھ نہیں ہونا ہے. تو پہلی چیز کیا ہے سر؟ اللہ پر ایمان لانا. ایمان باللہ کے بعد سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ وَالنَّفْعُ لِعِبَادِ اللَّهِ. اور ایمان کے بعد اگر کوئی سب سے بڑی نیکی ہے تو اللہ کے بندوں کو فائدہ پہنچانا. صلوات محمد. عجیب ہے. اور پھر اسی کا الٹا بھی ہے. فرماتے ہیں وَخَصْلَتَانِ لَيْسَ فَوْقَهُمَا مِنَ الشَّرِّ شَيْءٌ. اور دو عادتیں ایسی ہیں کہ جس سے بڑھ کے بری عادت ہو ہی نہیں سکتی. نمبر ایک الشرک باللہ، خدا کو شریک قرار دینا. وَالضَّرُّ لِعِبَادِ اللَّهِ، اور بندگان خدا کو نقصان پہنچانا.
یعنی اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں سب سے بڑا کام کریں تو جس کو بالکل ٹھیٹھ ہندی میں کہا جائے سب سے بڑا پن کیا ہے؟ النفع لعباد اللہ، اللہ کے بندوں کو فائدہ پہنچانا۔ اس کا الٹا سب سے بڑا پاپ کیا ہے؟ اللہ کے بندوں کو نقصان پہنچانا۔ اس میں عباد اللہ ہے، اللہ کا بندہ ہے، بات نہ مسلمان کی ہے، نہ سنی کی ہے، نہ شیعہ کی ہے، نہ ہندو کی ہے، نہ سکھ ہے، نہ اللہ کا بندہ کوئی بھی ہو سکتا ہے انسان۔ تو وہ آپ کے مذہب پر ہو یا نہ ہو، آپ کسی کو بھی نفع پہنچائیں گے، یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ نقصان پہنچانے کا اختیار ہم کو آپ کو کسی کو نہیں ہے۔ صلوات بر محمد۔ اب جو میں آپ کو بتاؤں، دھیرے دھیرے لاؤں گا، آیت جو میں نے پڑھی ہے اس پر خدا نے چاہا تو آئیں گے۔ تو مین نیکی کیا ہے کہ اللہ کے بندوں کو فائدہ پہنچانا۔ ایک روایت اور کہتی کہ آپ کے پاس ابھی جو ہے اگر چاہتے ہیں کہ وہ نعمت بچی رہے تو کیا کرنا ہوگا؟ یہی کام۔ اب وہ حدیث سنیے آپ، ارشاد ہوتا ہے کہ ان للہ عبادا، اللہ کے کچھ بندے ہیں، یخصہم بالنعم، کہ جن کو خدا اپنی نعمتوں سے مخصوص کرتا ہے۔ کیوں مخصوص کرتا ہے؟ آپ کو انجینئر بنا دیا، آپ کو ڈاکٹر بنا دیا، آپ کو منتری بنا دیا، آپ کو گاؤں کا پردھان بنا دیا، آپ کو وکیل بنا دیا۔ کاہے کے لیے؟ کمائیے، کسی نے منع نہیں کیا ہے، بالکل کمائیے بھائی، نہیں کمائیں گے تو گھر کا خرچہ کیسے چلے گا؟ لیکن خالی کمائی ہی تک نہ رہے۔ اللہ نے یہ جو نعمت دی ہے، حضرت فرماتے ہیں لمنافع العباد، تاکہ وہی جملہ ہے ان للہ عبادا یخصہم بالنعم، اللہ کے کچھ بندے ہیں جن کو خدا اپنی نعمتوں سے مخصوص کرتا ہے، نوازتا ہے۔ کیوں؟ لمنافع العباد، تاکہ تمہارے ذریعے سے دوسرے بندوں کو فائدہ پہنچے۔ اب اگر تمہاری ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچتا ہے تب امام فرماتے ہیں تب تو وہ نعمت رہے گی، اور اگر تم خود غرض ہو گئے تو اللہ تم سے وہ نعمت لے کے ان کو دے دے گا کہ تم میرے بندوں کو فائدہ پہنچاؤ۔ صلوات در محمد۔ سمجھ میں آیا؟ مثلاً آپ بہت بڑے ڈاکٹر ہیں صاحب، ہفتہ بھر پہلے نمبر نہیں لگتا، 1000 روپیہ فیس ہے نا، 50 مریض بھی دیکھ لیا روز تو 50,000 ہو گیا، لیکن اسی میں 2-4 غریب بھی ہیں۔ دین یہ کہہ رہا ہے کہ آپ 50,000 کمائیے، ہم نے منع نہیں کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ غریبوں کا خیال ہونا چاہیے۔ ایک ضمانت کا آپ 40,000 لیتے ہیں، ٹھیک ہے لیجئے، جو مرغا پھنس جائے بالکل لیجئے، لیکن اگر اسی میں کوئی بے گناہ غریب آدمی ہے تو وہ بھی ذہن میں رکھیے۔ ٹھیک ہے کہ لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں، یار وسیع صاحب کو بلا لو چاہے بدھائے کیوں نہ ہو، جائیے آپ پڑھیے، کرائے کی بات کیجیے۔ اول تو ہم لوگوں کو نہیں کرنا چاہیے، نکل گیا جھٹکے میں، صلوات پر محمد۔ مگر یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ کچھ غریب بھی ایسے بیچارے ہیں جن کو شوق ہے کہ یہ ہمارے یہاں آ جائے۔ تو اگر چاہتے ہو کہ تمہارا لڑکا بھی اچھا وکیل ہو جائے، اگر چاہتے ہو کہ تمہارا لڑکا بھی بڑھیا ڈاکٹر ہو جائے، اگر چاہتے ہو کہ تمہارا لڑکا بھی اچھا خطیب ہو جائے، تو تمہارے پاس جو ہے اس کو اللہ کے بندوں پہ خرچ کرو، یہ نعمت آگے بڑھے گی۔ ورنہ خود غرض ہو جاؤ گے تو کچھ کر لے جاؤ، تمہارا لڑکا ڈاکٹر نہیں بن سکتا ڈاکٹر صاحب۔ صلوات۔ اب سمجھ میں آئی آپ کے بات؟ ان للہ عبادا یخصہم بالنعم، خدا کے کچھ بندے ایسے ہیں جن کو اللہ اپنی نعمتوں سے مخصوص کرتا ہے۔ کیوں؟ لمنافع العباد، تاکہ تمہارے ذریعے سے اس کے بندوں کو فائدہ پہنچے۔ اگر فائدہ پہنچے گا تب تو رہے گی، اور نہیں پہنچا تو خدا ان سے لے کر کے ان کو دے دے گا۔ تو مین جو فوکس ہے دین کا، مذہب کا، میں ایک جملہ، داڑھی رکھنے سے کوئی مسلمان نہیں کہلاتا، ابا قبا شیروانی پہن لینے سے کوئی مسلمان
نہیں کہلاتا. رضا تقی نقی جعفر نام رکھ لینے سے کوئی مسلمان نہیں کہلاتا. مسلمان اسے کہتے ہیں کہ جو اپنے نبی کے حکم پر عمل کرے, اپنے امام کے حکم پر عمل کرے. اور نبیوں کا, ائمہ کا کام کیا ہے سمجھانے کا کہ تم خود تو جو کرو کرو, لیکن دوسرے بندوں کو اگر فائدہ نہیں پہنچاؤ گے تو تم صحیح معنی میں مسلمان نہیں ہو. صلوات. اب میں آپ کو کیسے میں نے کہہ دیا؟ اب ایک سوال ہے کہ اتنی بڑی بات میں نے کیسے کہہ دی کہ اگر تمہارے ذریعے سے دوسروں کو فائدہ نہیں پہنچے گا تو تم مولانا تو ہو, شیعہ نہیں ہو. کیا نام ہے آپ کا؟ بھول گیا. احمد حسین وکیل تو ہو مگر شیعہ نہیں ہو. ماسٹر تو ہو, شیعہ نہیں ہو. مولانا ہونا اور ہے, شیعہ ہونا اور ہے. وکیل ہونا اور ہے, شیعہ ہونا اور ہے. یہ کہاں سے کہا ہم نے؟ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ مولانا ہوں تو شیعہ بھی ہوں, آپ پروفیسر ہوں تو شیعہ بھی ہوں, آپ خطیب اعظم ہوں تو شیعہ بھی ہوں. ایک صاحب آئے, صلوات پر سنیے آپ, بہت مزیدار. یہ میرا جملہ نہیں کہ تم شیعہ نہیں ہو, یہ امام فرماتے ہیں. ایک صاحب آئے, دیکھیے بہت سے علاقے ہیں اس علاقے میں, جیسے آپ کا گاؤں ہے سر داؤد پور نا, وہاں کوئی دوسری آبادی نہیں ہے الحمدللہ. کٹ گھر کے بھی شاید تقریباً یہی حال ہے. مچھلی گاؤں بھی ہے ہیں لیکن ماشاءاللہ بڑی آبادی ہے. ایسے ہی کوئی کہ کسی گاؤں کا آدمی تھا جس کے ہاں بڑے شیعہ تھے, داؤد پور جیسے, کٹ گھر جیسے, جلال پور جیسے, اس ٹائپ کا کوئی گاؤں تھا. وہاں کا آدمی آ گیا چھٹے امام کے پاس, داؤد پور کا مثلا, صلوات بر محمد. جلال پور کا مثلا, ہم لوگوں کے کیا اوقات 3 گھر, اس میں بھی 3 گھر 3 طرف رہتے ہیں. اب تو زحمت یہ ہوتی ہے ہم لوگوں کے 10 محرم کو تعزیہ اٹھانے کو آدمی نہیں ہے, لیکن شکر ادا کیجئے کم از کم آپ کے یہاں اللہ کا شکر ہے اتنی آبادی ہے. وہ صاحب آ گئے امام کے پاس. اب جملہ سنیے امام کا, آگے کہتے ہیں مولا ان الشیعہ عندنا لکثیر, مولا ہمارے گاؤں میں شیعہ بہت ہیں. تو ہم آپ ہوتے تو کیا کرتے سر؟ اچھا ماشاءاللہ, ارے کیا کہ اللہ تیرا شکر, اللہ یہی تو کرتے ہیں نا. امام کو کثرت سے بحث نہیں ہے, وہ ایک انویائی چاہتے ہیں مگر ڈھنگ کا چاہتے ہیں. صلوات. ان کو کثرت سے بحث, ایک چاہنے والا ہو مگر دیندار ہو, مگر ان کو کثرت سے بحث نہیں ہے. ان الشیعہ عندنا لکثیر, مولا ہمارے یہاں شیعہ بہت ہیں. حضرت نے فرمایا هل یعطف الغنی علی الفقیر, شیعہ تو بہت ہیں لیکن کیا مالدار لوگ غریبوں پر مہربان ہیں؟ اس کی بیچارے کی اماں کی طبیعت خراب ہے, دو گاڑی دروازے پہ کھڑی ہے, نہیں بھیا بس ہیلو 500 روپیہ لو جاؤ, ہے نا. امام نے پوچھا یہ شیعہ نہیں ہے؟ هل یعطف الغنی علی الفقیر, کیا مالدار لوگ فقیروں پر مہربان ہیں؟ اس نے کہا نہیں. پھر دوسرا سوال, هل یتجاوز المحسن عن المسیء, محسن یعنی نیکوکار, مسیء یعنی بدکار. امام نے دوسرا سوال کیا, هل یتجاوز المحسن عن المسیء, کیا نیکوکار لوگ, شریف لوگ, بڑے لوگ جن کی سماج میں عزت ہے, ان کے ساتھ اگر کوئی لونڈا بدتمیزی کر دے اوائڈ کرتے ہیں؟ کہنے لگا رے مولا اوائڈ, ان لوگوں کی ان کے گاؤں میں ایک تو وکیل ہے احمد حسن نام کا, وہ دنیا بھر کے جو نہیں بکا ہے وہ بھی FIR میں لکھا دیتے ہیں. یہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے آج کل؟ هل یتجاوز المحسن عن المسیء, کیا اچھے بھلے لوگ گڑبڑ لوگوں کو چھوڑو یار اوائڈ کرتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں. امام نے دونوں سوال کے بعد پھر تیسرا سوال نہیں کیا, فرمایا لیس ہؤلاء شیعہ, یہ لوگ ہمارے شیعہ نہیں ہیں. شیعہ کون ہے؟ کہ اگر اللہ نے کچھ دیا ہے تو غریبوں کا خیال کرو, اگر تمہاری کوئی سماج میں حیثیت ہے تو کمزوروں کا لحاظ کرو. یہ 2 چیز اگر ہے تب تو شیعہ ہو, ورنہ پگڑی تو کوئی بھی لگا سکتا ہے. صلوات پر محمد. اور کر رہے ہیں آپ. تب دھیرے دھیرے میں چل رہا ہوں. کہاں سے چلا؟ وہ حدیث کہتی سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟
اللہ کے بندوں کا فائدہ پہنچانا. سب سے بڑا پاپ کیا ہے؟ کسی کو نقصان پہنچانا. شیعہ ہونے کی پہچان کیا ہے؟ غریبوں کا خیال کرنا اور کمزوروں کو، بدتمیزوں کو درگزر کرنا. اچھا، یہ لوگ خالی کہتے نہیں ہیں، پہلے خود عمل کرتے ہیں، تب ہم سے کہتے ہیں کہ اوائڈ کرو. صلوات. پہلے تو ایک قصہ سنا دیتا ہوں اسی کا. یہ پہلے خود عمل کرتے ہیں، تب ہم سے کہتے ہیں اوائڈ کرو. ایک آدمی تھا خلیفہ دوم کی اولاد میں سے، یعنی عمر کی اولاد میں سے. اس 7ویں امام کا زمانہ. بہت توجہ سنیے، اسی کتاب ہے جیب میں، لیکن وقت زیادہ کیوں لگے. تو وہ 7ویں امام کا زمانہ، جب نظر پڑے امام پر، آؤں باؤں بکے، الٹا پلٹا. وَيَشْتِمُ الْإِمَامَ عَلِي، مولا کو گالی بکتا تھا. بولیے اس پورے مجمع میں کوئی ہے برداشت کرنے والا؟ فَقَالَ بَعْضُ جُلَسَائِهِ، بعض امام کے صحابیوں نے کہا صاحب آپ کہہ دیں نقتل هذا الفاجر، اس نے موت ڈالے اس کو. یہ سیدھے سیدھے امام سے سوال کیا گیا کہ آپ حکم دے دیں نقتل هذا الفاجر، ہم اس کو ختمہ کر دیں. فنہاہم اشد النہی، امام نے بہت سختی سے منع کیا. وزجرہم اشد الزجر، امام نے بہت قاعدے سے ڈانٹا، خبردار ایسی حرکت مت کرنا. ایک دن پوچھنے لگے کہ وہ کہاں رہتا ہے، تو لوگوں نے بتایا مدینے کے باہر اس کا فارم ہاؤس ہے، کھیتی ہوتی کرتا ہے. امام اپنی سواری سوار ہوئے اور چلے گئے. جب وہاں پہنچے تو آپ لوگ تو ماشاءاللہ گاؤں کے ہیں نا، کسان کے ہیں، کتنوں دوستی ہو، اگر آپ کھیت میں وسیع حسن صاحب کار اتار دیں تو نہ بھی تپیے چلائیے، مسکرا ہی کے صحیح، ارے بھائی ذرا عباس بھائی خیال کیجئے بھائی، اتنا تو کرے گا نا آدمی. اور اگر کسی سے آپ ناراض ہوں اور وہ اپنی سواری آپ کے کھیت میں ڈال دے تپے گا. امام جس سواری سے گئے تھے، خچر گدھا گھوڑا جو بھی تھا، تو وہ اس کے جوتے ہوئے بوئے ہوئے کھیت میں. اب وہ چلایا وہیں سے، لا توتے زرعنا، میرا کھیت کیوں خراب کر رہے ہو؟ امام نے جیسے سنا ہی نہیں، چلے گئے. پہنچ کے کہنے لگے سلام علیکم. اچھا وہ تپا تو ہے، کاہے کو شرافت سے جواب دے گا؟ اب وہ کتاب میں ویڈیو تو نہیں بنا ہے نا، اپنے حساب سے سوچ لیجئے کہ آپ جس سے تپے ہوں وکیل صاحب، وہ سلام کرے گا، کیسے جواب دیں گے آپ؟ وعلیکم السلام، ایسے نہ ہوگا. تو کیسے جواب دیا اس نے وہ جانے. حضرت پہنچے اور اس کے بعد اس کا کھیت ویت دیکھنے کے بعد کہنے لگے بھائی ماشاءاللہ کم غرم، کتنا خرچ کیا ہوگا، مطلب بیج کتنے کا ہے، کھاد کتنے کی ہے؟ تو اس نے کہا صاحب 100 درہم دینار. اچھا اچھا اچھا، کم ترجو، کتنے کی امید ہے؟ تو اچھا جب آدمی کسی سے تپا ہوتا ہے سر، تو اس کی صحیح بتیا بھی نہیں سن پاتا. حضرت نے پوچھا کم ترجو، کتنے کی امید ہے نکل آئے گا؟ تو کہتا ہے انی لست اعلم الغیب، میں کوئی غیب تھوڑے جانتا ہوں. حضرت نے کہا میں نے یہ کب کہا کہ کتنا پیدا ہوگا؟ ہم نے پوچھا کم ترجو، کتنے کی امید ہے. تو آدمی کچھ کام کرتا ہے تو ایک امید سے کرتا ہے نا. کہنے لگا 200. حضرت نے ڈالا جیب میں ہاتھ اور نکالا تھیلی، پیسہ پہلے سے گن کے رکھا تھا 300. حضرت نے کہا وہ 200 جو تمہاری توقع ہے، دعا کرتا ہوں اللہ وہ بھی پوری کرے، یہ 300 پہلے ہماری طرف سے ہدیہ لے لو. اب وہ تو ہکا بکا، یار ان کو برا بھلا کہہ رہے تھے، ان کے باپ دادا کو گالی دے رہے تھے، یہ تو الٹا دعا بھی دے رہے ہیں، پیسہ بھی دے رہے ہیں. اب وہ شرمندہ ہوا، کبھی ہاتھ چومے، کبھی پیشانی چومے، صاحب غلطی ہو گئی، سرکار غلطی ہو گئی. بہرحال کئیسوں امام چھوڑا کے وہاں سے تشریف لا، بھاگے کا لفظ تو نہیں کہہ سکتے، کسی طریقے سے وہاں سے حضرت تشریف لے آئے. گھر ور گئے، بس وقت کا وقت ہوا، مسجد آئے. اب جب امام مسجد پہنچے تو وہ دیکھا وہ پہلوں سے بیٹھا تھا، گیٹ پر جیسے وہ کرسی لگا کے بیٹھے ہیں نا، تو ویسے وہ پہلے ہی دروازے کے اوپر بیٹھا تھا. جیسے ہی امام مسجد میں داخل ہونے لگے
تو پہلے دیکھا غور سے اور کہنے لگا واللہ اعلم حیث یجعل الرسالۃ، اللہ خوب جانتا ہے اپنی رسالت کس خاندان میں رکھے۔ اب جب اس طرح بات کرے تو پبلک کو تو پتا تھا نا کتنا بدماش ہے، تو کسی نے کہا بے ہی کہا، یہ تبدیلی کہاں سے آ گئی؟ یہ کیا؟ تو کہنے لگا وہی جو تم لوگوں نے دیکھا۔ نہیں بیٹا بیٹھو، پانی کی ضرورت نہیں، بیٹھو، صلوات بر محمد۔ یہ کیا ہے؟ کہ وہی جو تم لوگوں نے دیکھا۔ خیر امام گھر آ گئے۔ کچھ لوگوں نے کہا تھا نا کہ دعنی نقتل ھذا الفاجر، آپ اجازت دے دیے مار ڈالیں اس کو۔ تو امام نے ان لوگوں کو بلوایا جو مرڈر کی اجازت مانگ رہے تھے۔ آئے جی مولا، کہ اب بتاؤ تم لوگ جو چاہ رہے تھے وہ ٹھیک تھا یا 300 روپے میں نے کام ختم کر دیا وہ ٹھیک تھا؟ صلوات بر محمد۔ غور کر رہے؟ تو یہ ہم کو دین سے تاکید ہے، مذہب سے تاکید ہے، ہر چیز کا جواب۔ ہاں کہیں کہیں ہے چھوٹ، لیکن اس کے اسپیشل جگہ ہیں۔ جنرل حکم یہ ہے کہ آپ اپنی شرافت سے لوگوں کی کا اپنے طرف سر جھکائیے۔ تو جب عام بندے کے لیے، میں دھیرے دھیرے لا رہا ہوں، آیت جو پڑھی وہ یاد ہے، تو جب عام انسان کے لیے یہ حکم ہے کہ سب سے بڑی نیکی کیا؟ اللہ کے بندوں کو فائدہ پہنچانا۔ سب سے بڑا گناہ کیا؟ کسی بندے الہی کو نقصان پہنچانا۔ تو جب عام لوگوں کے لیے حکم دین یہ ہے تو جو اپنا خاندان ہو، صلوات در محمد، دھیرے دھیرے۔ یہ دیکھیے آج کی جو مصیبت ہے نا، ذرا سی بات، اتنی بات پکڑ کے ہم لوگ بیٹھ جاتے ہیں۔ شادی میں گئے تھے، ان کے سامنے لا کے شاہی ٹکڑا رکھ دیا، میرے لیے رکھنے بھول گیا بیچارہ۔ بھول نہیں گئے، وہ ہم سے پہلے سے تمتے ہیں، ارے وہ خندنی ویسی ہے، یہ ہوتا ہے۔ دین کہتا ہے بابا جب یہ ہو رہا ہے، لیکن شریعت کیا کہتی ہے؟ جب تک کسی چیز کا صحیح مطلب نکل سکتا ہے تب تک صحیح مطلب نکالو۔ صلوات بر محمد۔ کیا مولانا آپ کے سامنے شاہی ٹکڑا نہیں رکھا؟ ہم نے کہا نہیں، ان کو پتا ہے نا کہ ہم کو شوگر ہے، بہت محبت کرتے ہیں بیچارے، وہ نہیں چاہتے، سامنے آتا تبھی گپ سے اٹھا لیتے، محبت کی بنیاد پر نہیں لائے۔ یہ بھی تو مطلب نکل سکتا تھا نا، ہو سکتا ہے اس نے واقعی بدماشی میں نہ رکھا ہو، لیکن دین کہتا کہ آپ اس کا صحیح مطلب نکالیے۔ صلوات پر محمد۔ دین یہ سکھاتا ہے، مذہب یہ سکھاتا ہے، اور اسی بیس پر دین کہتا ہے کہ پبلک کے ساتھ تو بعد میں، پہلے اپنا گھر صحیح کرو، پہلے اپنے بھائی بھتیجے کو صحیح کرو۔ اسی لیے 2 لفظ ہمارے ہاں بولے جاتے ہیں دینی اصطلاح میں، اور اسی پہ تھوڑی دیر پھر آتا ہوں اصل پر۔ صلہ رحم اور بولیے قطع رحم۔ صلہ رحم کسے کہتے ہیں؟ رشتہ داروں کے ساتھ مل کے رہنا، خاندان والوں کے ساتھ مل کے رہنا، ایک دوسرے کی مدد کرنا۔ قطع رحم کسے کہتے ہیں؟ لکھنؤ میں ہر کمرے میں ہمارے اے سی ہے، گاؤں میں سگے بھائی کا لڑکا، اس کے بچوں کی فیس جمع ہوئی کہ نہیں ہوئی ہم سے مطلب نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں قطع رحم۔ دونوں کا نقصان اور فائدہ کیا ہے؟ صلہ رحم کے جو فوائد ہیں، نہیں بس بیٹا رکھ دیے، شکریہ آپ کا، آپ لائے۔ ایک بزرگوار تھے، خدا غریق رحمت کرے، جب سے میں نے ان کی یہ بات سنی تب سے احتیاط کرتا۔ تو وہ فرماتے تھے کہ منبر کھانے پینے کی جگہ نہیں ہے، رحمت اللہ علیہ۔ تو اس کے بعد سے میں کوشش کرتا ہوں کہ اب اگر کہیں مجبوری آ گئی تو بات دوسری ہے، جب تک چل جائے چلاتے ہیں۔ شکریہ، مگر آپ نے محبت فرمائی تو شکریہ تو ہے ہی بس۔ تو دونوں کو میں الگ الگ کر کے، تو قرآن نے وہ دین کیا کہتا ہے؟ جناب موسیٰ جانتے ہیں آپ، حضرت موسیٰ جب عبادت کرتے تھے، مناجات کرتے تھے، تو خدا کی طرف سے رپلائی آتا تھا۔ تو ایک دن جناب موسیٰ نے مناجات کے دوران کئی سوال کیا، اس میں سے ایک یہ بھی ہے،
آج یہاں انتقال ہوا نا صابر صاحب مرحوم، اللہ مغفرت کرے، مومن آدمی تھے، تو کوئی نہ کوئی تو غسل دے گا. آپ کو پتہ ہے غسل دینے کا ثواب کیا ہے؟ وسیع حسن صاحب بیٹھے بیٹھے ہم مولانا ہو کے غسل دیں گے کہ مگر حدیث تو سن لو. جناب موسیٰ نے کہا پالنے والے اگر کوئی کسی مردے کو غسل دیتا ہے تو اس کو کیا دے گا؟ سنیے عارف بھائی کیا غضب کی روایت ہے. اگر کوئی کسی مردے کو غسل دیتا ہے تو اسے کیا دے گا؟ اللہ کہتا ہے جو کسی مردے کو غسل دے گا میں اس کو اس کے گناہوں سے غسل دے دوں گا. باپ رے باپ، اس سے بڑا کچھ ثواب ہو سکتا ہے تو بھیا نہیں بھی آتا ہے تو سیکھ لو. سلو کب چانس مل جائے، موقع مل جائے. اسی میں جناب موسیٰ ہے تو اس کو کیا دے گا؟ جناب موسیٰ نے کہا، اللہ نے فرمایا موسیٰ کے جواب میں، نمبر 1 انسی لہ الاجل، میں اس کی موت کو بھلا دوں گا. 1 2 اس کی روح نکلنے میں آسانی کر دوں گا. تو 2 چیزیں یہ ہو گئی. ایک روایت کہتی ہے کہ اگر کسی کی عمر 3 سال بچی ہے اور وہ صلہ رحم کرتا ہے اللہ 30 سال بڑھا کے 33 کر دے گا. اور اگر کسی کی 33 سال بچی ہے قطع رحم میں ہے، مست ہے لکھنؤ میں، گاؤں والے جہنم میں جائیں، خاندان والوں سے ہم سے کیا لینا دینا ہے. اگر 33 سال عمر بچی ہے روایت کہتی ہے 30 سال کم کر کے اللہ 3 سال کر دے گا. توجہ فرما رہے ہیں آپ. ایک شخص آیا رسول، 2 حدیثیں سناتا ہوں، اس دن جو رہ گئی تھی تو وہ سنیے آپ. ایک شخص آیا پیغمبر کی بارگاہ میں، کہنے لگا یا رسول اللہ اہل بیتی ابو اللہ توثبوا الا قطیعۃ لی وشتیمہ، میری خاندان والے، میرے گاؤں والے، ان کا کوئی کام ہی نہیں ہے سوائے مجھ کو گالی پھکڑ دینے کے اور مجھ سے قطع رحم کرنے کے. کہ پورا خاندان پتہ نہیں کیا چکر میرے پیچھے پڑا یا رسول اللہ. تو میں سوچ رہا ہوں کہ میں بھی چھوڑ دوں ان لوگوں، فارفضھم، چھوڑ دوں ان لوگوں کو. رسول اللہ نے فرمایا اذن یرفضکم اللہ جمیعا، تم چھوڑو گے اللہ تم سب کو چھوڑ دے گا. تو کہنے لگا کہ یا رسول اللہ تو کیا کریں؟ فرمایا صل من قطعک، اس سے ناتا جوڑو جو تم سے رشتہ توڑے. تعطی من حرمک، جو تم کو محروم کرے اس کو عطا کرو. وتعفو عن من ظلمک، اس کو معاف کرو جو تمہارے اوپر ظلم کرے. اس کے بعد پیغمبر نے فرمایا فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ، اگر یہ 3 کام تم کر لے گئے، کیا کیا؟ جو تم سے ناتا توڑے اس سے جوڑو، سمجھ گئے آپ؟ جو تم کو محروم کرے اس کو عطا کرو، جو تمہارے اوپر ظلم کرے اس کو معاف کرو. اگر یہ 3 کام تم کر لیتے ہو تو پیغمبر نے فرمایا اللہ تمہارا پشت پناہ ہو جائے گا. اب اگر کسی کا پشت پناہ خدا ہو جائے تو ساری دنیا ایک طرف، خدا کی پشت پناہی ایک طرف. صلوات پر محمد. یہ ایک ہو گئی. جلدی جلدی سیم اسی طرح کی روایت ہے چھٹے امام سے، سلام اللہ، بہت غضب کیا. وہ آیا کہنے لگا کہ مولا، اس کا بھی کیس تھا چچیرے بھائیوں کا، جیسے کیا نام ہے، ذرا نام میں بھلا گیا، ہاں نفیس بھائی. تو نفیس بھائی کے لڑکے اور قمبر کے لڑکے جیسے کیا ہوئے، چچیرے بھائی ہوئے نا. تو وہ آیا کہنے لگا کہ مولا میرے چچیرے بھائیوں نے میرے باپ کی زمینیں ہڑپ لی، کل قبضہ کر لیا، چک بندی میں تعلقات تھے ان لوگوں کے، سمجھ گیا. مجھ کو جا کے وہاں 16 آنا مالیت پہ بیٹھال دیا، تو میرا جو ہے وہ 10 بیگھہ کا سمٹ کے اتنا ہو گیا، ان سے بہتر کون سمجھے. اور خود صاحب جو ہے وہاں سے چھوڑ کے بڑھیا زمین 4 آنا مالیت لگوا کر کے ارے عاجز کر دیا ہے مولا. میں سوچ رہا ہوں کہ گاؤں چھوڑ دوں. صلوات اور سمیع. میں سوچ رہا ہوں کہ گاؤں چھوڑ دوں. آپ کیا، شریف آدمی تھا، خود سے نہیں، مولا اگر کہہ دیں
को मैं जाके लखनऊ बस जाऊं, अकबरपुर बस जाऊं, कटघर छोड़ी दूं, मैं न दाऊदपुर छोड़ी दूं। हजरत ने फरमाया अगर मुझसे राय लेने आए हो, इसका मतलब कि वो इमाम से पूछ रहा था। हजरत ने फरमाया अगर मुझसे राय लेने आए हो तो मैं कभी तुमको गांव छोड़ने की राय नहीं दूंगा। तो कहने लगे तब क्या करें? तुम्हारा जो फर्ज है करते रहो, वो अपना जो कर रहे हैं वो करने दो, उनसे कई बात, तुम्हारा जो फर्ज है तुम अपना करते रहो। मतलब अब अपने लड़की की शादी है, न्योता दो, तुम्हारे यहाँ बढ़िया पकौड़ी बनी है, चाटो भिजवाए दो, तुम्हारा जो काम है करते रहो, वो जो करेंगे वो अपना भुगतेंगे, तुम जो करोगे तो अपना। चला गया। अब इमाम का हुक्म है तो अपना लगा हुआ है, किसी दिन जो है मुर्गा बन गया तो भिजवा दिया, किसी दिन कुछ हो गया तो भिजवा दिया। अरे जब हम आपका नहीं पर क्यों भेजते हैं? अब इनको क्या पता क्यों भेजते हैं? यहाँ इमाम का हुक्म है भाई तुम करते रहो अपना। कुछ दिनों के बाद काफ़ी वर्षा गुजर गया तो इत्तेफाक से उसकी मुलाकात हुई छठे इमाम से। इधर उधर की बात, तब तक इमाम को याद आया क्या हुआ, वो तुम्हारे चचेरे भाइयों का मार बड़ी शिकायत कर रहे थे, हड़प लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। तो कहने लगा मौला पता नहीं, कुल मर गए। मतलब का किसी को ताउन ले गया, कोई कुएं में गिर गया, कोई कुछ, हत्ता कि जो मेरे अब्बा वाली ज़मीनियाँ हथियाए थे वो तो पलटी पलटी, चूँकि उनकी कोई औलाद नहीं थी और मैं सगा भतीजा था तो वो साहब वो भी मुझको मिल गई। हजरत ने कहा जानते हो ऐसा क्यों हुआ तुम्हारे साथ और उनके साथ? का मौला क्यों? का तुमको सारी प्रॉपर्टी मिली है सिले रहम की बुनियाद पर, उनकी मौत हुई है कतरे रहम की बुनियाद। सलावत बर मोहम्मद बरकत होती है। हालांकि अभी मौसम नहीं है, अप्रैल में पढ़ना चाहिए था, आगे आज दिमाग में तो सुन लीजिए। दो भाई थे, समझ गए आप, अलग अलग थे मगर खेती एक में होती थी। तो ये समझ में मेरे आया इस वाक़े को पढ़ने के बाद, ठीक है अलग अलग रहो, खेतियाँ बांटने में क्या जाती मिलेगा, इकट्ठे करो, फिर बाद में देखा। तो ये सब जो है वो थे अलग, चूल्हा अलग, सब कुछ अलग था मगर खेती एक में होती थी। और उसके बाद दाने ओसाने के बाद जो गेहूँ हुआ वो आधा आधा जो है वो खर्चा काट के हो जाता था। तो आप लोगों को भी होगा पहले ज़माने में थोड़ा सा हट के खलियान बाकायदा उसकी ज़मीन चूकती थी, तो ये कदीम ज़माने से है। तो भैया शाम हो गई, सब दवाई ओसाई वगैरह में गेहूं बट गया आधा आधा। तो बड़े भाई ने कहा कि अब तुम देखो मैं ज़रा खाना खाई आऊँ। वो बड़े मियाँ चले गए खाना खाने। छोटा भाई कहता है यार जितना मुझको मिला है उतना भैया को मिला है, मेरा शादी ब्याह तो कुछ हुआ नहीं है, मेरे आगे पीछे तो कोई है ही नहीं, भैया बेचारे खर्चा ज़्यादा है। तो ऐसा करें कि अगर अपना गेहूँ में से आधा गेहूँ भाईजान वाले में डाल दें तो उनका आसान हो जाएगा। देखिए मदद करना कमाल नहीं है, बगैर शोर मचाए मदद करना ये कमाल है। और एक चीज़ मैं सलावत दरमा अभी सुनाता हूँ, एक चीज़ पहले ये सुन लीजिए। आपको पता है मैंने जो उस दिन आपको 2000 रुपये दिए थे यहाँ फलां को देने के लिए, वो दे दिया आपने? तो क्या अभी आपसे आरिफ साहब से मुलाकात अकेले में ना होती? ये मेंबर से पूछने का क्या मतलब है? इसका मतलब दुनिया को पता चल जाए कि हम भी कुछ ही की मदद करते हैं, है ना। खुदा कहता है यार ये शोर मचाना तुम्हारा काम नहीं है, शोर मचाना हमारा काम है। सलावत, एक हदीस सुनिए आप इसी। अरे गजब की रिवायत, ये सब काम तुम मत करो, ये सब हमारे ऊपर। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है कि अल्लाह ने जो हमको करने को कहा है वो हम करते नहीं, और जो अल्लाह ने कहा हम करेंगे उसमें जाके हम हस्तक्षेप करते हैं, घुस जाते हैं। खिसाल शेख सदूक रहमतुल्लाह अलैह, खिसाल में शेख सदूक ने एक रिवायत नकल की है कि एक नबी थे, उन्होंने ख्वाब देखा। नबी का ख्वाब सर ख्वाब नहीं होता, वो हुक्म इलाही है, सच्चा है। सुबह 5 काम करना है आपको उठ के। क्या क्या? नंबर 1, पहली चीज़ जो मिले घर से निकलते ही उसको खा जाना। दूसरी चीज़ जो मिले उसको दफना देना। तीसरी चीज़ जो मिले उससे भाग जाना। चौथी चीज़ जो मिले उसको पनाह दे देना। पांचवी चीज़ जो मिले उसको मायूस मत करना। 2 ठो सुनाता हूँ, बहुत लंबी हो जाए। तो अब ये सुबह उठे साहब, एक लफ्ज़ अंग्रेज़ी में बोला जाता है अरे भाई सिंबॉलिक,
ہے نا, اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں, علامتی, ٹھیک, علامتی, سیمبولک. تو یہ تو سمجھ رہے ہیں نا. اب یہ صبح اٹھے, حکم کیا تھا, پہلی چیز جو ملے اس کو بولیے کھا جانا. جیسے گھر سے نکلے دیکھا بڑا سا کالا پہاڑ, یار یہ کیسے کھا لیں گے. لیکن وہ نبی ہے, ان کے سامنے دو چیزیں. نمبر ایک, اللہ ناممکن چیز کا حکم دیتا ہے, لہذا کوئی مصلحت ہے آگے بڑھو. جس کو ہمارے دیہاتوں میں کہتے پہلوئیں سے تھت مارا آگے کیوں بیٹھ جائے آدمی. آپ آگے بڑھیے, کہہ سکتے ہیں کہ صاحب اتنا بڑا تو منہ دیا تھا آپ نے, پہاڑ کیسے کھا لیتے ہیں, مگر جائیے آپ. ایک. دو, شاید اللہ امتحان لے رہا ہو اپنی اطاعت کا کہ کتنا آپ آگے چلتے ہیں, لہذا بڑھ گئے ہیں پہاڑ کھانے کے چکر میں. قریب ہونے لگے, چھوٹا ہونے لگا, چھوٹا ہونے لگا, چھوٹا ہونے لگا, اور قریب پہنچے اور ہاتھ بڑھایا, لقمہ ہو گیا, منہ میں رکھا, کیا افلاطون ہے صاحب, مزہ آ گیا. تو یہ پہلا کام ہوا. دوسرا کیا تھا, دوسری چیز جو ملے اس کو دفن کر دینا. آگے گئے تو بڑی کے لگن میں سونا چاندی ارے کروڑوں کا مال. حکم خدا کیا ہے, اس کو دفن کر دینا. انہوں نے گڈھا کھودا, دفن کر دیا, مگر مال ہے. تھوڑا چلے مڑ کے دیکھا تو دیکھا وہ لگنیاں پھر اوپر آ گئی ہے. پھر خود ہی جواب دیا, اللہ نے ایک بار کہا تھا, ہم نے دفنا دیا, اب ہم سے مطلب نہیں ہے. تیسرا کیا, چوتھا کیا, پانچواں کیا. دوسرے دن سوئے, خواب میں دیکھا, ہاں بھائی کر تو دیا آپ نے پانچوں کام, یہ دو کام کا وہ سن لی, کر تو دیا آپ نے پانچوں کام, مطلب سمجھے آپ. کہا نہ, کہ وہ جو پہاڑ دیکھ رہے تھے آپ, وہ پہاڑ تھوڑی تھا, وہ سمبل تھا, وہ علامتی چیز تھی. کاہے کی, کہ تمہارے غصے کی. شروع میں بہت وہ آتا ہے, لیکن اگر غصے کو پی جاؤ تو نتیجہ ویسے ہی مزیدار ہے جیسے وہ لقمہ کھایا تھا. صلوات, تھوڑا غصے پہ کنٹرول کرو. تو دوسرا کیا تھا باس, کھا جانا, وہ دفن کر دینا. وہ پتہ ہے کیا تھا, وہ جو ہیرے جواہرات کروڑوں کا مال, کہ وہ مال نہیں تھا, وہ سونا چاندی نہیں تھا, وہ سمبل تھا, علامت تمہارے نیک اعمال کی. تم نے دفنایا, وہ پھر نکل آیا, بات سمجھ میں آئی کہ کیا, کہ نیکی کر کے چھپانا تمہارا کام ہے, ظاہر کرنا ہمارا کام. صلوات بر محمد. اور فرما رہا ہے. لیکن ہمارے ساتھ مشکل یہ ہے کہ جو کام اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے وہ ہم کرنے لگتے ہیں. تو کمال مدد کرنا نہیں ہے, مدد تو ایک سے ایک لوگ کرتے ہیں. آپ یوٹیوب پہ جائیے, شاید 500 روپیہ دیتے ہی ہیں یوٹیوب بنانے کے لیے. ایسے بھی لوگ مدد کرتے ہیں. بھیا کیلا کتنے کا ہے, کہا صاحب اتنے کا, پل دے دو چاچا, سب لے لیا. کتنے کا ہوا, اچھا یہ لو, مان لو 5000 دے گئے. ارے تو مدد کرنا تو یوٹیوب کیوں بنوا رہے ہو یار, صلوات اور کر رہے ہیں. مگر یہ کہ بھائی ہو سکتا ہے اس کی نیت صاف ہو, ہم کو اعتراض کا حق بھی نہیں ہے, پروموشن کرنا چاہتا ہوں, لوگوں کے اندر یہ جذبہ پیدا کرنا. اس لیے کہ قرآن نے دونوں باتوں کی تعریف کی ہے. وہ لوگ جو راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں, سرًا و علانیتاً, چھپا کے بھی دکھا کے بھی, بات نیت کی ہے. اب ہمارے گاؤں میں امام باڑہ بننا تھا, ہاں بھیا بلاؤ کہ کون کتنا دے گا. تو ایک یہ ہے کہ ہم سے بڑا چندہ کے حکم نہ ہوئے, ایک نیت یہ ہے 5 لاکھ روپیہ چھت کا پورا خرچہ, اس کی کوئی اوقات نہیں ہے. ایک یہ ہے کہ یار اگر میں 1 لاکھ کہہ دوں اگر, تو یہ بھی ماشاءاللہ ٹھیک کما رہا, یہ بھی ٹھیک کما رہا, اس کے اندر جذبہ پیدا ہوگا, فٹافٹ 25 لاکھ اکٹھا ہو جائے گا. تو نیت اگر صاف ہے تو دکھلانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. مین چیز نیت ہے. صلوات بر محمد. بس جلدی ہے. تو ہماری بات کہاں سے چلتی, کمال مدد کرنا نہیں ہے, کمال یہ ہے کہ اس ہاتھ سے دے, اس ہاتھ کو خبر نہ ہو. یہاں وہی ہے. تو اب بھائی جان چلے گئے کھانا کھانا, ہے نا. تو اب چھوٹے کے دماغ میں ہے کہ میرا تو جیسے تیسے چل رہا ہے یار, تو ضمیر بیچارہ مسجد میں پڑا ہے, اس کو شہریہ وہریہ کوئی ڈھنگ کا نہیں ملتا, تو 20,000 روپے یہاں سے بھیج دیا کرے, میرا کیا نقصان ہے. تو
انہوں نے صاحب اپنے گیہوں میں سے آدھا گیہوں بڑے بھائی کے اس میں ڈال دیا۔ اب بڑے بھائی کو پتہ نہیں، شام ہو ہی گئی ہے اور اندھیرا ہو گیا، لوٹتے لوٹتے وہ آئے کہنے لگے جاؤ بابو تم کھائے آؤ۔ چھوٹا والا چلا گیا۔ اب یہ بیٹھ کے سوچ رہے ہیں کہ یار میرا تو جیسے تیسے چل جا رہا ہے، یہ بیچارہ شادی بیاہ نہیں کر پا رہا ہے آمدنی نہ ہونے کی وجہ سے، اگر اپنے گیہوں میں سے اور کر رہے ہیں آدھا اگر میں اس کے والے میں ڈال دوں تو فالتو ہو جائے گا، بیچ باچ کے کوئی شادی بیاہ کروا دیں اس کی۔ وہ گیا کھانا کھانے، اپنے میں سے گیہوں اٹھا کے اس میں ڈال دیا۔ اب وہ کھا کے آئے، چلو بھیا جھوا کیا کہتے ہیں، جھوا کھانچی کیا بولتے ہیں، تو وہ برتن اپنا لے کے آئے، دھیرے دھیرے پوری رات گزر گئی، گیہوں نہیں ختم ہو رہا ہے۔ اب جو صبح ہوئی تو یہ اپنے گھر میں دیکھنا، ارے ابھی میں کل اٹھا لایا کیا، ادھر سے یہ نکلے ادھر سے وہ نکلے، بھیا انہوں نے کہا بابو، پتا چلا کہ میرے یہاں بھی اتنا ہے، یار یہ کیسے؟ تب تک زمین و آسمان کے درمیان سے آواز آئی، جب بھائی ہو کے تم دونوں ایک دوسرے کا اتنا خیال کر رہے ہو تو میں تو اللہ ہوں، صلوات اس طرح بڑھتی ہے چیز، میں تو خدا ہوں۔ تو یہ مجلس وجلس بہت اچھی چیز ہے اور واقعاً ہونی چاہیے، تبلیغ ضروری ہے، مگر اس سے بڑا کام یہ ہے اپنا گھر دیکھو، اپنا خاندان دیکھو۔ ایک جملہ میں بہت اچھا، اور اگر آپ غور فرمائیں نا، ایک جملہ میں بہت کہتا ہوں، کوئی خاندان ایسا نہیں ہے، آنکھ بند کر کے سب لوگ اپنے اپنے خاندان کو دیکھ لیجئے، ہر خاندان میں ایک آدھ تو بادشاہ ٹائپ کے نکلیں گے، ہے نا؟ ہر خاندان میں۔ آپ دوسرے کی مدد مت کیجئے، آپ باہر والے کی مدد نہ کیجئے، خالی ہر دولت مند اپنا خاندان لے کے بیٹھ جائے تو پھر اس کو الامام اور نجفی ہاؤس میں بیوگی کی پینشن کی درخواست دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ بس باتوں باتوں میں بات یہاں تک آئی تو ہم کہاں سے چلے تھے؟ سب سے بڑا پن بولیے کیا ہے؟ بھول گئے؟ بندے خدا کی مدد کرنا، جنرل عام پبلک۔ سب سے بڑا پاپ کسی کو نقصان پہنچانا۔ یہاں سے بات چلی تھی، تو جب عام آدمی کو فائدہ پہنچانا سب سے بڑی نیکی ہے تو اپنا خاندان ہے نا، اپنا رشتہ دار، اپنے ماموں، ارے سنا، ارے صلوات پر محمد و آل محمد۔ ایک صحابی چھٹے امام کا، میں جا رہا تھا باپ کے اوپر جو حدیث پڑھی تھی، آیت پڑھی تھی، یاد آ، ایک صحابی تھا امام کا، نام دیکھے میسور کیا وہ اس ٹائپ میں کچھ نام تھا، نام مس کر گیا، تو وہ آئے امام سے ملنے کے لیے، ماشاء صاحب کسی کو آپ کچھ دیر تک ایسے گھورتے رہیے تو پوچھے گا نہیں کیا بات ہے۔ اب امام اس کو لگے گھورنے صحابی کو، تو کہنے لگا مولا کیا بات ہے؟ حضرت نے کہا یہ بتاؤ کرتے کیا ہو؟ کہنے لگا کہ مزدوری کرتا ہوں، آمدنی کا 5 روپیہ، 5 درہم ڈیلی کا، خرچہ اپنا بال بچوں کو دیکھتا ہوں، اور کہتا ایک ماموں ہے میرے جن کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، اپنے ساتھ ساتھ اپنے ماموں کا بھی خیال کرتا ہوں، رکھے ہوں ساتھ میں۔ امام نے کہا تبھی تو میں کہوں کہ کیا چکر ہے، کئی بار ملک الموت آئے واپس چلے گئے ہیں۔ صلوات، یہ ہے دین، سمجھ رہے ہیں؟ عام بندوں کے ساتھ نیکی کرنا یہ سب سے بڑی نیکی۔ تو عقل کیا کہتی ہے؟ خالہ، ماموں، پھپھو، رشتہ دار، خاندان، اس کو میں نے سنا دیا عمر بڑھتی ہے، روزی بڑھتی ہے نا؟ تو جب رشتہ داروں کے ساتھ نیکی کرنے کا اتنا ثواب ہے تو اپنے ماں باپ ان سے تو اور ہونا چاہیے نا۔ اب آئیے، حالانکہ 15 منٹ کے چکر میں تھے کہ آگے اس پر آ جائیں گے، مگر وہ تو ہو گئی، تو وہ جلدی سے ترجمہ کیا میں نے آیت پڑھی تھی، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب کا فیصلہ یہ ہے کہ تم کسی کی عبادت نہیں کرو گے سوائے اس کے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے۔ دیکھو یہ دونوں،
کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک جب بوڑھے ہو جائیں اف نہ کرنا، جھڑکنا مت ان کو، نرم لہجے میں بات کرنا، شانوں کو ان کے سامنے ذلت کے ساتھ جھکائے رکھنا، اور یہ بھی کہتے رہنا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یہ قرآن کا حکم ہے۔ سوال یہاں ہے کہ یہ تو جب تک زندہ ہیں اماں ابا تب تک نہ ہوگا، ابا تو مر گئے، اب کا ابا مر گئے تم زندہ ہو کہ نہیں ہو؟ بس یہ آخری بات۔ اور تمام ماں باپ اگر ہیں تو ان کی خدمت کر کے آدمی گناہ بخشوا سکتا ہے، روایات ہیں بالکل۔ پر ایک شخص آیا کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے بڑا گناہ کیا ہے، معاف ہو جاؤں گا؟ فرمایا بالکل۔ کیا کرنا ہوگا؟ کہا جا کے ماں کی خدمت کر۔ کہنے لگا یا رسول اللہ اماں مر گئی۔ فرمایا جا کے باپ کی خدمت کر۔ کہنے لگا یا رسول اللہ ابا مر گئے۔ حضرت نے فرمایا جا کے خالہ کی خدمت کر۔ چلا گیا۔ کسی نے پوچھا اماں ابا کی خدمت گناہ کی بخشش کا سبب ہے، خالہ سے کیا مطلب؟ کہا اس لیے خالہ کو ماں سے نسبت ہے نا، تو جب تک زندہ ہے گناہ، اب تو مر گئے نا۔ کہ مر گئے مطمئن مت ہو، جب تک تم زندہ ہو تب تک تم کو مولوی صاحب ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا پڑے گی۔ اور ایک روایت نے اتنی غضب کی ہے، بولیے عارف بھائی، آنکھ کیا جاتا ہے کہ آنکھ ہو جاتا ہے؟ آٹو سسٹم ہے۔ بہت سے شریف باپ ہیں، لاکھ نالائقی کرے والا، نہیں ارے جانے دے، اس طرح کے باپ ہوتے ہیں تو بچ گئے کہ نہ بدتمیزی کرو گے آپ ہو جاؤ گے۔ تو جب یہ آٹو سسٹم ہے تو اس کا مطلب ماں باپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ہو جائے گا۔ جب کہنے کی ضرورت نہیں ہے تو چاہے زندہ ہو چاہے نہ ہو، بدماشی کرو گے آپ ہو جاؤ گے۔ صلوات۔ اب سنیے میں ان کو روایت سناتا ہوں۔ روایتوں میں سے یہ ہے کہ اگر کسی کے ماں باپ آنکھ کر کے مر گئے تو دیکھیے اللہ رحمت ہے، ارحم الراحمین ہے، وہ دروازہ بند نہیں کرتا۔ روایت میں ہے کہ اگر ماں باپ آنکھ کر کے بھی چلے گئے ہیں اور مرنے کے بعد اولاد کی سمجھ میں آیا کہ ہم نے غلط کیا، اس نے اتنی نیکی کرنا شروع کی ماں باپ کے ساتھ، ان کی نماز پوری پڑھوا دی، ان کا حج کروا دیا، ان کا یہ، روح خوش ہو گئی۔ روایت کہتی ہے کہ آنکھ ختم ہو جائے گا۔ زندگی بھر تو بڑی واہ واہ لوٹی، ارے لڑکا ہو تو ایسا، کیا خدمت کی ہے ماں باپ کی، سمجھ گئے آپ؟ اس کے بعد سیم ہو گیا، 5 بھائی تھے چندے سے، 40واں ہو گیا وہ بھی چندے سے، 20,000 تو ہی دو، 20,000 تو ہی دو، 20,000 تو ہی دو، یہی تو ہوتا ہے نا۔ اور اس کے بعد صاحب 2000 میں ابا مثلا انتقال ہوا، آج 2023 ہے، 23 سال سے پلٹ کے نہیں دیکھا اماں کس حال میں ہے ابا کس حال میں۔ روایت کہتی ہے کہ ولو ماں باپ خوش گئے ہوں، مرنے کے بعد والدین کو فراموش کر دینے والی اولاد آنکھ ہو جاتی ہے۔ صلوات فرما اور فرما بس یہی مجھ کو اتنا سمجھا، مرنے کے بعد۔ لہٰذا اگر کسی کے ماں باپ کسی کو آنکھ کر کے گئے ہیں تو بہت مزہ مت لو، وہ جو ہے اکیلے میں ماں باپ کے ساتھ نیکی کر کے اپنا آنکھ ختم کروا سکتا ہے۔ مولوی صاحب اپنی فکر کرو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا میں گھوم پھر رہے ہو، ماں باپ سے مطلب نہیں، تم خود آنکھ ہو جاؤ۔ اور یہ چیز حتیٰ بھی بات چلی تھی نا کہ اس کو کیا دے گا تو جو صلہ رحم کرتا، جناب موسیٰ جو پوچھا تھا نا، یاد ہے کہ یا اللہ اگر کوئی صلہ رحم کرتا ہے تو اس کو تو کیا دے گا؟ اللہ نے کیا کہا؟ عمر بڑھا دیں گے اور روح نکلنے میں آسانی ہوگی۔ اس کا الٹا ہے نا۔ تو جب رشتہ داروں کا خیال کرنے اور نہ کرنے پر روح آسانی اور سختی سے نکل سکتی ہے تو اماں ابا، بس ایک صلوات پڑھیے، قصہ سناتا ہوں تمام۔ اور یہ داستان ہے خود رسول اللہ کے زمانے کی۔ ایسے لڑکا رہا ہوگا، کیا نام ہے تورا؟
فیضان ٹائپ یا کچھ بڑا رہا ہوگا ان کا، لیکن صحابی رسول، جو رسول کے زمانے میں وہ صحابی ہے، پڑے ہیں بستر پہ ذات کورونا ہو گیا ہے، مر ہی نہیں رہے ہیں، پتہ نہیں 10 دن سے 20 دن سے 2 مہینے سے پڑے ہیں، سانس اٹکی ہے، مر ہی نہیں رہے ہیں۔ کسی نے آگے کہا یا رسول اللہ وہ فلنوا جو ہے بیچارہ بڑا گھر والے پریشان ہیں، کیسے جھنجھٹ ختم ہوتی۔ رسول اللہ نے کہا چلو چلتے ہیں۔ پیغمبر آئے، اس کے سرہانے بیٹھے، یہ داستان سن لیجئے ختم۔ رسول اللہ نے اس جوان سے کہا جو بالکل موت کی کگار پر ہے، فرمایا پڑھ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا رسول۔ لاکھ کوشش کی اس نے، زبان بولیے نہیں چلی۔ پیغمبر نے کہا اماں زندہ ہے کیا اس کی؟ کسی نے کہا کہا ہے تم ماں ہو اس کی؟ جی یا رسول اللہ۔ فرمایا معاف کر دے، اس کی روح اٹکی ہوئی ہے، کلمہ نہیں پڑھ پا رہا ہے، معاف کر دو۔ کہنے لگی نہیں معاف کروں گی صاحب، یہ دیکھیے کالا پڑ گیا، اس نے مارا ہے مجھ کو، 6 سال سے میں نے بات نہیں کی ہے اس کی۔ تو پیغمبر کو تو پتہ ہے نا رحمت اللہ کہ کیسے کون جو ہے ایموشنل کیا جا سکتا ہے، کس کو لائن پہ لایا جا سکتا ہے۔ بلیک میل کا لفظ تو نہیں یوز کر سکتے حضرت کے لیے، لیکن ان کو پتہ ہے کہ لائن پہ کیسے آدمی کا ٹھیک ہے۔ دیکھو اب اگر ماں باپ ناراض ہیں تو آدمی آنکھ، اور جو آنکھ ہے وہ جہنم میں جائے گا پکا۔ روایت اس کے لیے موجود ہے کہ ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والا اور انبیاء جنت میں ایک ساتھ رہیں گے، ماں باپ کا آنکھ شدہ اور فرعون جہنم میں ایک ساتھ رہیں گے۔ تو مرنا ہے، اس کو جہنم میں جانا ہے، نرک میں تو جلنا ہے۔ پیغمبر نے کہا چاہے کل جلے چاہے آج، کیا فرق پڑتا ہے؟ تو صحابہ کرام سے کہا جاؤ لکڑی لے آؤ، کچھ جلاؤ، ڈال دو اس میں، کل ہے جلنا ہے تو آج ہی جل جائے۔ اب ماں، پیغمبر جانتے ہیں کہ کیا مطلب یا رسول اللہ؟ تو 9 مہینہ میں نے پیٹ میں رکھا تھا آگ میں ڈالنے کے لیے۔ پیغمبر نے کہا بھائی ہم کیا کریں، تم ہی تو کہہ رہے ہو نہیں معاف کریں گے، نہیں معاف کرو گی تو اس کو جانا تو جہنم میں ہے، چاہے کل چاہے آج۔ اب سمجھ میں آیا، کہتی یا رسول اللہ میں نے معاف کیا، یا رسول معاف کیا۔ جیسے ہی ماں نے کہا معاف کیا، پیغمبر نے کہا پڑھ اشہد ان لا الہ الا اللہ، پڑھنے لگا فر 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 فر۔ یہ دیکھ رہے ہیں ماں باپ خوش، اللہ خوش۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا صاحب بڑی بھیانک چیز کوئی میری طرف آ رہی ہے۔ پیغمبر نے دعا پڑھائی، پڑھ یا من یقبل الیسیر ویعفو عن الکثیر، اے وہ اللہ جو مختصر سے عمل کو قبول کر لیتا، ڈھیر ساری برائیوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اقبل من الیسیر، میری بہت کم نیکی ہے، قبول کر لے پالنے والے، بہت بدماشیاں کی ہیں، واعف عن الکثیر، یہ ڈھیر ساری بدماشیاں معاف کر دیں۔ اس نے پڑھا، پیغمبر نے کہا کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا صاحب بہت خوبصورت آدمی میری طرف بڑھ رہا ہے۔ حضرت نے کہا پڑھتے رہو۔ وہ اسی فقرے کو دہراتا رہا اور اسی عالم میں اس کی روح نکل گئی۔ توجہ فرمایا۔ تو یہاں سے چلے، ختم ہو گئی مجلس۔ جنرل پبلک کسی کا برا مت چاہو، ایک، اس سے بڑھ کے یہ ہے کہ اپنا خاندان رشتہ دار لے کے چلو، 2، اور اس سے بڑھ کے یہ ہے کہ ماں باپ خوش تو اللہ خوش۔ بس 2 جملے مصائب کے اور ختم و دعا۔ صابر بھائی کی مٹی کا اعلان 2 بجے کا ہے۔ صبح شفاعت صاحب کا فون آیا کہ ہم نے 2 بجے اسی لیے کروا دیا ہے کہ پتہ ہے کہ آپ گدائیں آ رہے ہیں، تو اب 1:05 ہو گیا، 5 منٹ مصائب، جلدی سے مٹی میں شریک ہو لیں۔ کھانا الحمدللہ صبح ہی کھا لیا تھا تو اس کی کوئی دقت نہیں ہے، سب چلے گئے۔ میرا مولا تنہا ہے، میرا مولا اکیلا ہے۔ فنظر یمینا و شمالا، امام نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو ہو۔ آئے میدان میں لڑتے لڑتے، ایک وقت ایسا آیا کہ جب آقا سے گھوڑے پہ سنبھلا نہ گیا، زمین پر آئے۔ جب زمین پر آئے، بھائی عارف صاحب یہ چیز پر آپ توجہ فرمائیے حضرت کی۔ دیکھیے ایک روایت کہتی ہے کہ جس کے اندر جتنا دین ہوگا اتنا ہی غیرت دار ہوگا،
جتنی بے دینی ہوگی اتنی بے غیرتی ہوگی. لا دینا لمن لا حیا اللہ، جس کے پاس دین نہیں ہے اس کے پاس غیرت نہیں ہے. تو اس کا الٹا کیا ہوگا؟ جتنا دین ہوگا ایمان ہوگا اتنا ہی غیرت. تو امام حسین سے زیادہ ایمان کسی کے پاس ہے، دین کسی کے پاس ہے، کل ایمان ہے. تو عین غیرت ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ ایک منٹ ذرا امام کی غیرت سن لیجئے پھر آگے بڑھتا ہوں. حضرت گھوڑے سے گر پڑے. تو جب گھوڑے سے گرے تو نقاہت کا عالم یہ تھا کہ بعض کتابوں میں کچھ دیر تک امام زمین پر اس طرح پڑے تھے کہ یہ یزیدی سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ زندہ ہیں کہ شہید ہو گئے. لیکن ہیبت کا عالم یہ تھا امام کی کہ تب بھی کسی کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی قریب چلا جائے. تب تک ایک سپاہی کہتا ہے انہیں یزیدیوں میں لعنت اللہ علیہ، میں بتا سکتا ہوں یہ زندہ ہیں کہ نہیں ہیں. کہ کیسے؟ اب سنیے آپ، پتہ نہیں میں سمجھا پاؤں نہ سمجھاؤں، یا اللہ تو مدد کر. آیا تھوڑا سا امام کے جسم مبارک کے قریب آیا اور وہیں سے رخ کیا خیمے کا اور زور سے چلایا، اے تم لوگ وہاں خیمے کی طرف کہاں جا رہے ہو؟ ایسی آواز بنائی اس نے. جب کی کیفیت امام کی میں نے عرض کیا یہ ہے، جب اس کی آواز سنی تو روایت کہتی ہے امام حسین کوہنیوں سے ٹیک کے میرے مولا اٹھنے لگے. جتنا اٹھ سکتے تھے. فرماتے ہیں تمہاری جنگ مجھ سے ہو رہی ہے، میرے بچوں نے کیا بگاڑا. میں نے یہ چیز آپ کو اس لیے سنا دی کہ آپ فرق محسوس کر سکیں امام کے اس وفادار جانور میں اور ان یزیدی جانوروں میں فرق کیا ہے. یہ یزیدی جانوروں کا حال دیکھ لیا، اور اب ذرا امام کے ذوالجناح کی وفاداری اور مجلس تمام. جیسے ہی ذوالجناح کو احساس ہوا کہ میرا سوار گر پڑا ہے، وفاداری سنیے گا، لجام دانت میں دباتا تھا، لا کے امام حسین کے ہاتھ میں رکھا. ہاں کیوں؟ جانور ہے، اپنی بات تو نہیں بتا پائے گا نا، لیکن ہم آپ تو سوچ سکتے ہیں شاید جانور کے ذہن میں یہ رہا ہو کہ اگر ایک بار یہ لجام پکڑ کے سوار ہو جاتے، میں کسی طرح دوڑ کے ان کو زینب تک پہنچا دیتا. کہ اتنے میں وہ ملعون، خدا لعنت کرے، ابن سعد کہتا ہے پکڑ لو اس گھوڑے کو، فَإِنَّهُ مِن جَوَادِ رسول اللہ، یہ پیغمبر کا گھوڑا ہے. گھیر لیا یزیدیوں نے، لیکن کسی کے قابو میں نہیں آ رہا ہے. بعض کتابوں تو یہاں تو اتنا تیز ہاتھ پیر چلایا ذوالجلال نے کہ 17 بعض میں جو ہے 40 یزیدی چوٹ کھا کے مر گئے. جب دیکھا کسی قابو میں نہیں آ رہا ہے تو عاجز آ کے ابن سعد جو کہنا پڑا چھوڑو جانے دو، دیکھیں کیا کرتا ہے. اب جو روایت کا جملہ اور مجلس تمام، فلما امن الجواد، جیسے ہی گھوڑے کو امن کا احساس ہوا، مطلب کوئی میرے آگے پیچھے نہیں ہے، جہاں بھی چلا گیا ہوگا دوڑتا دوڑاتا بھاگ کے امام کے پاس آ گیا. لیکن اب جو آیا تو لجام نہیں رکھ رہا ہے، لگتا ہے مایوس ہو گیا. تو کیا کیا؟ کہتے آیا اپنی زلفوں کو اپنی کاکل کو یا شاید اپنی پیشانی کو امام کے خون سے رنگین کیا اور وہاں سے دوڑتا ہوا در خیمہ پر آیا، آن کے ہنہنانا شروع کیا. ہم آپ تو یہی سمجھیں گے گھوڑا ہے ہنہنا رہا ہے، ہم لوگ تو جانور کی زبان سمجھتے نہیں، لیکن امام سمجھتے ہیں. 5ویں امام نے فرمایا ہے، پتہ ہے کیا کہہ رہا تھا ذوالجناح اپنی زبان میں؟ کیا؟ امام فرماتے ہیں ذوالجناح کہہ رہا تھا الظلیمہ الظلیمہ من امت قتلت ابن بنت نبیہا. ارے کتنے ظالم ہیں یہ لوگ، کتنے ظالم ہیں یہ لوگ جنہوں نے اپنے نبی کی بیٹی کے بیٹے کو مار ڈالا.
یہ آواز خیمے کے اندر پہنچی، بیویاں گھبرا کے نکل آئیں، کسی نے گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈال دیں، کچھ آ کے گھوڑے کے پیروں سے لپٹ گئیں۔ کہتے ہیں اتنے میں ایک 3-4 سال کی بچی آتی ہے، غور سے ذوالجناح کو دیکھتی ہے اور کہتی ہے اے میرے بابا کے گھوڑے، بھائی اتنا بتا دے، حل سقیا ابی ام قتل عطشانا، ارے میرے باپ کو پانی ملا تھا یا میرا بابا پیاسا مارا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ میں بھی پڑھتا ہوں، میرے ساتھ آپ بھی دہرائیے مرحوم کے ایصال ثواب کی نیت سے۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم